والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں اللہ اور اس کے ملائکہ کی سنت ادا کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باعوذ باللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موقع کی مناسبت سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا صاف اور واضح مطلب ہے کہ جب ان کی موت آ جائے گی، جب ان کا وقت دنیا میں پورا ہو چکا ہوگا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک لمحے کے لیے بھی مؤخر نہیں ہوں گے اور وقت سے پہلے ایک لمحہ بھی کوئی اس دنیا سے نہیں جانے والا ہے. اس آیت کریمہ میں سیدھا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، سیدھا پیغام ہے پوری قوم کے لیے، سیدھا پیغام ہے انسانیت کے لیے کہ تم دنیا میں جس قدر چاہو رہو، تم دنیا میں جس قدر چاہو عمارتیں بنا لو، تم دنیا میں جس قدر بھی چاہے منہمک ہو جاؤ، جس قدر چاہے ترقی پذیر ہو جاؤ، جس قدر چاہے ٹیکنالوجی کو اپنا لو، سائنس کو اپنا لو، لیکن تمہارا عالم یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی تمہارا وقت اگر پورا ہو جائے گا تو ایک لمحے کے لیے، جسے ہم اپنی زبان میں سیکنڈ، اور بلکہ سیکنڈ کا بھی 100واں حصہ اگر ہم کہہ لیں اپنی زبان میں، تو اس لمحے کے لیے بھی تم سے تاخیر نہیں کی جائے گی اور تمہیں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس، تمہارا میڈیکل، یہ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان دونوں خالی ہاتھ لے کر کے اس دنیا سے جائے گا. اور یوں ہی نہیں بلکہ ہم سب جب کسی چیز کا موت کا نام سنتے ہیں تو یہ تو دنیا سبب پر چلتی ہے، دنیا سبب پر چلا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا سبب بنایا ہوا ہے. ہم جب بیمار پڑتے ہیں، جب ہمیں اپنی صحت کا خوف ہوتا ہے، اپنی زندگی کا خوف ہوتا ہے، تو ہم فوراً ہاسپٹل جاتا ہے، اسپتال کا رخ کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کی ٹیم، یہ میڈیکل والوں کی ٹیم ہمیں بچا لے گی. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، موت تمہیں آ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم شیشے سے بنائے ہوئے، پگھلائی ہوئے، دیوار سے بنا ہوا ایک محل ہے، اس میں بھی تم قید ہو جاؤ جو اس قدر مضبوط ہے کہ دنیا کی آب و ہوا، دنیا کی باریک سے باریک چیز
یا دنیا کی طاقتور سے زیادہ طاقتور چیز بھی کوئی اسے بھیج نہیں سکتی ہے، لیکن جب تمہاری موت آئے گی تو وہاں پر بھی اگر تم ہوگے تو تمہیں وہاں سے پکڑ دے گی اور تمہیں لمحے بھر کے لیے بھی اجازت نہ ملے گی۔ ہم دیکھا کرتے ہیں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ انسان جب موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو کس قدر پریشان ہوتا ہے، کس قدر اس سے بھاگنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور تمام صحابہ ان کے اور جو بھی ان کے درباری تھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر حکومت دی گئی تھی، دریاؤں تک پر حکومت تھی آپ کی، چرند پرند پر آپ کی حکومت تھی، غرض کی دنیا کے ذرے ذرے پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ کا دربار لگا ہوا تھا، ایک شخص آپ کے دربار میں موجود تھا اور اس کے اپوزٹ سائڈ میں دوسرا شخص بھی موجود تھا۔ اب ایک جو دوسرا شخص تھا وہ پہلے شخص کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا ہے، بہت ہی غور سے لگاتار دیکھ رہا ہے۔ اولاً تو پہلے شخص نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے مجھے دیکھ رہا ہو جیسے لوگ عام طور سے دوسروں کو دیکھا کرتے ہیں، لیکن یقین مانیں آپ پر بھی جب کوئی 5 منٹ نگاہ گڑا کر کے دیکھ لے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ عالم کیا ہے، یہ اجنبی شخص جسے میں جانتا نہیں ہوں، جسے میں پہچانتا نہیں ہوں، جو اس بستی کا معلوم نہیں ہوتا ہے، آخر مجھے اتنے غور سے اتنی دیر سے کیوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں اس کے ماتھے سے پسینے آنے لگتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ غرض کی جب بہت دیر ہو جاتی ہے اور وہ شخص پریشانی کے عالم میں گرفتار رہتا ہے اور وہی دوسرا شخص لگاتار اسے بار بار دیکھے جا رہا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ جب بہت دیر ہو چکی تو یہ جو دوسرا شخص جو بغور دیکھ رہا تھا پہلے شخص کو وہ کہیں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلا شخص فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، ایک فلاں شخص جو مجھے جو اس بستی کا نہیں لگتا ہے، جو اس مجلس کا نہیں لگتا ہے، جسے میں خود پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس کا دربار سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شہر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر کے بہت دیر سے دیکھ رہا ہے، بہت غور سے دیکھ رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے۔ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، آپ کو حکومت عطا کی ہے، آپ بتا سکتے ہیں، بتائیے ماجرا کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اے شخص پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو شخص تمہیں بغور دیکھ رہا تھا، جو شخص تمہیں ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ملک الموت تھے، عزرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دیکھ رہے تھے۔ اب اتنا سننا تھا کہ وہ شخص پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، اور بھلا کس کی دل کی دھڑکن نہ بڑھے، اسرائیل علیہ السلام کا نام زبان پر آ جائے، اسرائیل علیہ السلام کی موجودگی کا احساس ہو جائے کسی کو، تو پھر بھلا اسے دنیا میں کیا اچھا لگے گا۔ فوراً وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ لگتا ہے میری زندگی کا وقت پورا ہو گیا ہے، لگتا ہے وہ میری روح قبض کرنے آئے تھے، اب مجھے یہاں سے کہیں بھیج دیجیے، جلدی سے مجھے کسی دوسری دنیا میں پہنچا دیجیے، اتنا دور مجھے پہنچا دیجیے کہ یہاں سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اسے سمجھاتے ہیں کہ اے شخص دیکھو اگر تمہارا وقت ہو چکا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت تمہیں ملک الموت سے نہیں بچا سکتی ہے، تمہیں موت سے کوئی شخص نہیں بچا سکتا ہے، کوئی حکومت نہیں بچا سکتی ہے، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں، لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی تمہارا وقت متعین ہو چکا ہے، اگر واقعی تمہارا وقت آ چکا ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ تمہارا آخری وقت ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دنیا کے کسی اور کونے میں جا کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا، موت سے بھاگ جاؤں گا، تو تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ لیکن انسان تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو کسی کی بات نہ مانے، جو جلدی مطمئن نہ ہو، جو حریص ہو، جو ضدی ہو، یہ انسان کی صفت ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ بہرحال وہ شخص مانتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن اطمینان قلب کے لیے، میرے دل کے اطمینان کے لیے
آپ برائے مہربانی آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہواؤں کو حکم دیں وہ مجھے اپنے دوست پر اپنے کندھوں پر اپنے اوپر سوار کر کے مجھے دنیا کے دوسرے حصے دوسرے کونے میں پہنچا دے، 7 سمندر پار مجھے پہنچا دیا جائے۔ یہ میری خواہش ہے، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب یہ شخص ماننے والا نہیں ہے، آپ نے فوراً ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا اسے فلاں جگہ پہنچا دیا جائے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ شخص دنیا کے دوسرے حصے میں دوسرے کونے میں آخری کونے میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جیسے ہی جاتا، ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ شخص جو ٹکٹکی باندھ کر کے اس شخص کو گھور رہا تھا، جو ملک الموت تھے، وہ فوراً دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پہچان لیتے ہیں اور دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، تم اس شخص کو غور سے کیوں دیکھ رہے تھے، تم اسے ٹکٹکی باندھ کر کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دراصل ماجرا یہ تھا کہ اس شخص کا وقت پورا ہو چکا تھا، چند ہی لمحے باقی تھے، اس شخص کی موت قریب تھی، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی جو مجھے بار بار اس شخص کی طرف دیکھنے کو مجبور کر رہی تھی، پریشانی کی بات یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس شخص کی موت دنیا کے فلاں خطے میں لکھی ہوئی ہے اور یہ شخص یہاں ہے، اب میں اس کی روح یہاں کیسے نکالوں گا، وقت تو یہاں پورا ہو چکا ہے، چند ہی لمحے باقی ہیں، اب ماجرا کیا ہے، اب میں اس کی روح کیسے نکالوں، اس کا ٹائم تو ہونے والا ہے لیکن وقت جگہ یہ نہیں ہے، جگہ کہیں اور ہے، اور نتیجہ میں اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ اس شخص نے خود ہی اپنے جانے کا انتظام کر لیا اور آپ سے کہہ کر کے ہوا کے دوست پر سوار ہو کر کے چند لمحے میں جو مجھے ناممکن لگ رہا تھا، جو مجھے محال لگ رہا تھا کہ یہ شخص یہاں سے وہاں پہنچے گا کیسے، آپ کی مدد سے آپ کے ہواؤں کی حکومت کا سہارا لے کر کے اس شخص نے اپنا کام آسان کر لیا اور میں ابھی اس شخص کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ تو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جس شخص کی روح، جس آدمی کی بھی وقت موت آ جائے تو ہر شخص کے لیے ایک وقت متعین ہے، ایک جگہ متعین ہے، نہ جگہ سے ایک بالش آگے پیچھے وہ انسان ہو سکتا ہے، نہ وقت سے 1 منٹ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہرحال چونکہ یہ مجلس اصالہ ثواب کے متعلق تھی تو موت کے تعلق سے ان باتوں کا ذکر کر دینا ضروری سمجھا، ورنہ آپ نے بہت ہی ایک اہم خطاب آپ نے ابھی سماعت کیا موت کے حوالے سے۔ حالات کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں، ابھی تو ہمارے سامنے حالات ہیں، جو سچویشن ہے ہمارے سامنے، وہ ہم سے کسی اور چیز کا تقاضا کرتے ہیں، وہ ہم سے کسی اور چیز کا سوال کرتے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں حالات کیا ہے، بہت ہی زیادہ واضح انداز میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، پس منظر بیک گراؤنڈ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، پیش منظر آپ کی سوچ کے سامنے ہے، آپ کے تصور کے سامنے ہے۔ ان سب پر غور و فکر کریں تو آپ بخوبی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ فی الوقت موجودہ حالات کے ترازو میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے۔ یوں تو خطابات ہوتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ سنت رسول پر، اس سنت رسول پر انشاءاللہ روز قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع بموقع خطبے دیے ہیں، خطاب کیے ہیں، تقاریر کی ہیں۔ یہ تقریر جو کوئی مولانا کا وہ نکالا ہوا فن نہیں ہے کہ مولانا صاحب ہی تقریر کرتے ہیں۔ تقریر کہتے ہیں خطبے کو، تقریر کہتے ہیں خطاب کو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے سب کی سنت ہے۔ دنیا کا نظام اسی پر ہے کہ جب بھی کوئی قوم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا کرتی تھی، ایک نبی یا ایک رسول اس کی ہدایت کے لیے متعین کر دیا جاتا تھا، اس کو بھیج دیا جاتا تھا۔ جب تک زندگی ہوتی تھی اس رسول کی یا اس نبی کی، وہ قوم کی ہدایت میں مشغول رہتا تھا۔ پھر جب کچھ حالات گزرتے، قوم راہ راست پر آ جاتی، تو پھر یہ قوم وہ قوم ہی نہیں جو راستے سے نہ بھٹکے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پھر چند سال بعد، چند عرصے بعد پھر یہ گمراہی کا شکار ہو جایا کرتی تھی۔ یہی تاریخ ہے۔ اور جتنے بھی رسول نظام آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب اسی دعوت کو لے کر کے آئے، یعنی ہدایت کو لے کر کے آئے۔ اور ہدایت کس بات کی؟ دین اسلام کی، اسلام دین کی ہدایت لے کر کے آئے۔ آپ جب انبیاء کی تاریخ کا ملاحظہ کریں گے، آپ جب ہسٹری کا ملاحظہ کریں گے، تو کوئی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک جتنے بھی آئے، سب الگ الگ مذہب لے کر کے نہیں آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا الگ مذہب تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا الگ مذہب ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو مذہب لے کر کے آئے وہ مذہب اسلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ روز اول سے جس مذہب کی بنیاد ڈالی گئی انسانیت میں، روز اول سے جس مذہب کے پرچار و پرسار کے لیے، جس مذہب کی تبلیغ کے لیے، جس راستے کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول بھیجے گئے، وہ کوئی اور مذہب نہیں، مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک دن قابل قبول ہے، صرف ایک دن، اور وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی اور مذہب لے کر کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور مذہب لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کوئی اور مذہب لے کر کے آئے، جو کہ آج دوسرے ناموں سے مشہور ہے۔ حقیقتاً وہ مذہب اسلام ہے، حقیقتاً موسیٰ علیہ السلام کا لائے ہوئے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ لیکن جب ان کی قومیں گمراہ ہوئی اور اس مذہب کو مذہب نہ رہنے دیا، اس دین کو دین نہ رہنے دیا، شریعت کو شریعت نہ رہنے دیا، تو اس کا نام بگڑ کر کے یہودیت ہو گیا اور عیسائیت ہو گیا۔ لیکن اب مذہب جس کے لیے تمام انبیاء اور رسول بھیجے گئے وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ تو حاصل کلام کہ اس زمانے میں اس وقت جو چیز ہمارے اوپر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے، جو ذمہ داری ہمارے اوپر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے اتحاد۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ وقت کی پکار ہے، یہ زمانے کا ہم سے سوال ہے، مطالبہ ہے کہ یہ وقت آپ کے بکھرنے کا نہیں ہے، یہ وقت آپ کے متفرق ہونے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت آپ کے متحد ہونے کا ہے، یہ وقت آپ کے ایک ہونے کا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، ورنہ مرو پھر شور مچاتے کیوں ہو۔ تو یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب متحد ہوں۔ اور جیسے کہ انتخابات ہمارے سامنے ہیں، تو اس میں بھی اس چیز کو ہم سب کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم سب پوری ہوش مندی، پوری عقل مندی، پوری دور اندیشی کا استعمال کریں، پس منظر کو دیکھیں کہ پہلے حالات کیا تھے، پہلے ہمارے کیا معاملات تھے، اور پیش منظر کا بھی تصور کریں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے حق کا استعمال کریں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ سے ایک ہمیں بہت ہی اہم پیغام دینا چاہتا ہے۔ آپ
پرانی ہسٹری اٹھائیں، ہمارا ماضی تو بہت سنہرا ہے، ہمارا ماضی بہت سنہرا ہے، لیکن وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے ماضی پر صرف فخر کرتی ہے۔ وہ قوم کبھی ترقی پذیر نہیں ہو سکتی جو صرف اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتی ہے، بلکہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوشاں رہیں۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ جب ہمارے باپ دادا، جب ہمارے پروج، جب ہمارے بزرگان دین جنہوں نے اس دنیا پر حکومتیں کی، چاہے یورپ ہو، چاہے ایشیا ہو، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، دنیا کے خطوں پر جب حکومت کی تو وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے ان لوگوں کو حکومت کے تخت پر پہنچا دیا؟ وہ کون سی ایسی چیز تھی جنہوں نے پوری دنیا کی باغ دوڑ اور کمان ان کے ہاتھوں میں سونپ دی؟ اس چیز پر بجائے کہ ہم اپنے آباء و اجداد پر فخر کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی تاریخ پر فخر کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی پرانی باتوں کو فخریہ انداز میں بیان کریں، ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسباب کیا تھے، وہ وجوہات کیا تھی جس کی بنیاد پر ہمارا ماضی روشن تھا، اور وہ کون سی وجہ تھی جس کی بنیاد پر ہمارا حال جو ہے تابناک ہے، ہمارا حال جو ہے اندھیرے کا شکار ہے، اور وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو جب ہم اپنائیں گے تو ہمارا مستقبل روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہر شخص اس پر غور کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کس قوم کی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ میں جو ان کے اندر اچھائیاں ہیں وہ اسے تبدیل نہ کرتے۔ یعنی ہمارے ہاتھ سے حکومت گئی، ہمارے ہاتھ سے دنیا کی وراثت گئی، ہمارے ہاتھ سے علوم و فنون گئے، ہمارے ہاتھ سے دنیا کے خزانے گئے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہمیں دی ہوئی تھی، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہمیں دی ہوئی تھی، اللہ کی میراث تھی ہمارے لیے۔ جب یہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ ہم کسی کی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کر لے جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کی نعمت کو تبدیل نہ کر لے، وہ اپنی حیت کو تبدیل نہ کر لے، وہ اپنی طریقہ زندگی کو تبدیل نہ کر لے۔ بلا شبہ ہمارا ماضی شاندار تھا، لیکن کس چیز نے ہمیں لا کر کے پستی میں ڈھکیل دیا؟ آپ سب جانتے ہیں کس چیز نے، بخوبی جانتے ہیں کہ وہ علم سے دوری ہے، وہ اخلاق سے دوری ہے، وہ قرآن پاک سے دوری ہے، وہ مذہب اسلام سے دوری ہے۔ ہم سب قرآن پاک شاید ہی رمضان اٹھاتے ہیں، شاید ہی موقع کو موقع مہینے دو مہینے میں ایک بار اٹھاتے ہیں، اور پہلے کو لوگ جب حکومت کر رہے تھے، جب دنیا داری کر رہے تھے تو دنیا داری کے ساتھ دینداری کو فراموش نہیں کیا تھا انہوں نے۔ قرآن پاک ان کا سب سے بہترین وظیفہ ہوا کرتا تھا، سب سے پہلے جہاں سے وہ علم حاصل کیا کرتے تھے وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہوا کرتی تھی، سب سے پہلے جس چیز کو پھیلایا کرتے تھے وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہوا کرتی تھی، اور ہم نے آج اسی کو پسے پشت ڈال دیا ہے، ہم نے آج اسی کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ دوسری چیز اخلاق میں گراوٹ۔ ہمارے اخلاق تو وہ ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے، یا صلاح الدین ایوبی سے پہلے بیت المقدس کی آپ تاریخ یاد کریں، ہسٹری یاد کریں، کہ جب بیت المقدس فتح کیا گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے لیا گیا، تو اس وقت کیا عالم تھا؟ اس وقت عالم یہ تھا کہ شہر جو بیت المقدس کا شہر ہے، اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا اس مسلمانوں کی لاش کی بدبو کی وجہ سے، اس قدر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے، اس شہر میں چلنا مشکل ہو گیا تھا، مسلمانوں کے خون کی نالیاں بہ رہی تھی سڑکوں پر،
اور جو دریا اس شہر میں بہ رہا تھا اس دریا کا پانی نہیں بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا۔ یہ سلوک ہوا تھا کس کے ساتھ؟ جو کہ اس قوم کے ساتھ جو بیت المقدس کی وارث تھی، حقیقی وارث تھی۔ لیکن جب حالات پلٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی جیسا لیڈر اس قوم کو عطا کیا، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا تو آپ نے اخلاق کی ایسی نادر مثال دنیا کے سامنے پیش کی کہ لائے کوئی جس نے دنیا کو فتح کیا ہو، سکندر ہو، چاہے وہ مغول ہو، چاہے دنیا کی کوئی طاقتیں ہوں، جب وہ کسی قوم کے کسی دشمن پر جب وہ حملہ کرتی ہے تو اس کا سب سے پہلا منصوبہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اس قوم کی طاقت کو ختم کر دینا ہے، اس قوم کو نست و نابود کر دینا ہے تاکہ یہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ لیکن مسلمان اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اس پس منظر کو بھی یاد ہے انہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس شہر میں کیا سلوک کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو شخص بھی اس شہر سے جانا چاہے 3 دن کے اندر امن و امان کے ساتھ اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکل سکتا ہے، اور جو شخص اس شہر میں رہنا چاہے وہ پوری آزادی کے ساتھ اس شہر میں رہ کر کے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ لائی کوئی ایسی مثال تاریخ میں کہ کسی قوم نے خون کا بدلہ اس طرح دیا ہو۔ آپ کو مسئلہ ہے نا، اس کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے کیا مثال پیش کی کہ خون کا جواب معافی سے دینا چاہیے۔ اور یہ صلاح الدین ایوبی کہیں اپنے سے مثال نہیں انہوں نے پیش کی، بلکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ کس سنت پر عمل کیا اس کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کن حالات میں مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نے بارہا سنا ہے کس قدر ظلم و ستم کیے گئے۔ بلال حبشی کو گرم ریت میں پیٹ پر پتھر باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا دوپہر میں، کڑی دھوپ میں، نہ جانے کتنے لوگ ان کے ماں باپ سمیت قتل کر دیا گیا۔ نہ جانے کس قدر مسلمانوں نے ظلم و ستم سہے، لیکن جب کفار قریش نے دیکھا کہ یہ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہونے والے ہیں، ان کے جذبے ذرہ برابر بھی ہلنے والے نہیں ہیں، یہ اپنے ایمان میں اس قدر پختہ ہے کہ اپنی جان بھی لٹا سکتے ہیں، اپنا مال بھی لٹا سکتے ہیں، اپنی آل اولاد بھی لٹا سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے ایمان کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، تو کفار نے مکہ میں ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ جڑ ہی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور وہ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تھی۔ غرض کی آپ کی قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا، اور باقاعدہ ابو جہل نے یہ منصوبہ بنایا کہ چونکہ ہم اگر اکیلے قتل کریں گے، کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو قصاص میں بدلے میں بنو ہاشم کے لوگ کھڑے ہوں گے اس کا خون مانگنے کے لیے، خون بہا مانگنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے یہ صورت ہم اختیار کریں گے کہ ہر قبیلے کا ایک شخص شامل ہوگا، ہر قبیلے کا ایک شخص اس قتل میں شامل ہوگا، کیونکہ بنو ہاشم تمام کے تمام قبیلوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جب وہ مقابلہ نہیں کریں گے تو بلا آخر وہ خون بہا دیت کا مطالبہ کریں گے، عوض کا مطالبہ کریں گے، اور ہم اسے آسانی سے ادا کر دیں گے۔ یہ منصوبہ بنا لیا گیا۔ ہجرت کی رات آئی اور کفارہ نے مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر ان کے حجرے مبارک کو گھیر لیا اور قتل کے لیے رات بھر وہ پہرا دیتے رہے۔ غرض کی وہ تمام واقعات پیش آئے جو آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں۔ غرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات میں اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے آبا و اجداد کی نشانی، اپنی مال دولت، یہ تمام کی تمام چیزیں چھوڑنی پڑی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر مکہ کو عزیز رکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب شہر سے باہر نکلے تو آپ نے مکہ کو کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے شہر تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر میرے قوم ایسا نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ کون شخص اپنے وطن کو چھوڑنا چاہے گا؟ ایسے حالات میں آپ مکہ سے نکالے گئے، مسلموں کو مکہ سے نکالا گیا، تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ لیکن جب اس کے بعد
جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خیبر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، غزوہ احزاب ہوئے، تمام کے تمام جنگیں ہوئی، فتنے ہوئے، اور کفاران مکہ نے مدینہ جانے کے باوجود مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کی، عالم یہ تھا کہ حالات بدل چکے تھے، کفاران مکہ آپ کمزور ہو چکے تھے اور انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ ہر شخص گھر میں تھر تھر کانپ رہا تھا کہ محمد آ رہے ہیں اور 10,000 کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں۔ سب کو اپنے گناہ یاد آ رہے تھے کہ ہم نے فلاں مسلمان کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے فلاں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج سب کا حساب کیا جائے گا، آج سب کا حساب کیا جائے گا۔ سب کے دل میں یہ خوف ہے اور سب اپنے اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے خیر منا رہے تھے اور اپنے اپنے معبودوں سے دعائیں کر رہے تھے کہ آج کسی طرح بس حفاظت ہو جائے۔ اور یہ صرف کفاران مکہ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ مسلمان بھی اس دن جوش میں تھے، اس دن جذبے میں تھے اور کہہ رہے تھے آج تو بدلے کا دن ہے۔ آج کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے۔ آج ہر چیز کا حساب ہوگا، آج خون کا بدلہ خون ہوگا، آج خون کا بدلہ قصاص ہوگا، آج ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، چھوٹے زخم سے لے کر کے قتل تک کا حساب لیا جائے گا۔ یہ صحابہ کی آواز اور یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں قدم رکھا تو جانتے ہیں آپ نے کیسا سلوک کیا مکہ والوں کے ساتھ؟ اولا تو ابو سفیان، جنہوں نے ابو جہل کے دنیا سے جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، واصل جہنم ہونے کے بعد اگر دشمنوں کی طرف سے باغ و دوڑ سنبھالی اور قیادت کی کفاران مکہ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور سب سے زیادہ آپ کے جان کے دشمن بنے رہے، ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو سماعت کر لیں۔ آپ نے مکہ میں داخل ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ابو سفیان کو میں یہ اعزاز دیتا ہوں کہ ان کے گھر میں جو بھی داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، اسے کوئی ٹچ نہیں کیا جائے گا، اسے ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ یعنی خود ابو سفیان وہ تو محفوظ ہو گئے، لیکن ابو سفیان ایک سردار کا نام ہے، تو سردار کے برابر آپ نے رتبہ بھی دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ وہ خود تو محفوظ ہیں، ان کے آل اولاد محفوظ ہیں، ان کے مال و دولت محفوظ ہیں، لیکن جو شخص بھی ان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس شخص سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہارا ابو سفیان سے کیا رشتہ ہے، اور وہ شخص محفوظ ہے، معمول ہے، اسے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مکہ میں جب صحابہ کی اس سے یہ نعرہ سنا کہ آج تو بدلے کا دن ہے تو آپ نے کہا خاموش رہو، آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج معافی کا دن ہے۔ کس چیز کا دن ہے؟ معافی کا دن ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جواب ہے۔ کس کا جواب؟ قتل کا جواب، خون کا جواب۔ آپ کسی اور چیز سے نہیں دے رہے بلکہ معافی سے دے رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق ہیں۔ آپ نے مکہ والوں کو جمع کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو کفاران مکہ نے ڈرتے ہوئے کہا کہ آپ رحیم ہیں، ابن الرحیم ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے کی آل اولاد ہیں، ہم آپ سے اچھے کو امید رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کی ارشاد فرمایا کہ جاؤ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، یعنی تم پر کوئی مذاکرہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ ہے کوئی ایسی مثال دنیا میں؟ ہے کوئی ایسی قوم جنہوں نے دشمن پر چڑھائی کی اور اس قدر اخلاق کا مظاہرہ کیا ہو؟ لیکن ہمارے اخلاق میں گراوٹ نے ہمیں اس انجام تک پہنچا دیا ہے کہ ہمارے یہ حالت ہو چکے ہیں۔ آج آپ کا کوئی اسلام پڑھنے نہیں آئے گا، آپ کی کوئی قرآن پڑھنے نہیں آئے گا، آپ کو دین کی باتیں کوئی سیکھنے نہیں آئے گی اس نیت سے کہ اگر اچھی لگی تو میں قبول کر لوں گا۔ آپ کے اخلاق کو خود دیکھے گا کہ آپ کے اندر کتنا اسلام ہے، آپ کے وہ کردار کو دیکھے گا اور وہاں سے اسلام کی پرچھائی لینے کی کوشش کرے گا کہ یہی مسلمان ہے، ان کا یہی اخلاق ہوا کرتا ہے۔ کوئی آپ کا کتاب پڑھ کے مسلمان نہیں ہونے والا ہے بلکہ آپ کی ذات کو پڑھ کر کے کوئی اگر مسلمان ہوگا تو ہوگا۔ اور یہی تاریخ، سینکڑوں تاریخ میں اس کے واقعات مل جائیں گے، آپ کو واقعہ معلوم ہوگا
کہ ایک بادشاہ کا راستے سے گزر ہوا، راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا اور دیکھا کہ اس پتھر سے ٹکرا کر کے ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے، ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اس سے کیسے ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک پتھر راستے میں پڑا ہوا تھا، اس سے ٹکرا کر کے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے اچھا، راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا اور اس شخص کی موت ہو گئی؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں ہاں ایسا ہی معاملہ ہے۔ پھر اس بادشاہ نے فوراً سوال کیا کیا کوئی اس بستی میں مسلمان نہیں رہتا ہے؟ کیا اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے؟ فوجی اور تمام رعایا کو تعجب ہوتا ہے، یہ کیا سوال ہے؟ ایک شخص کی موت ہوئی ہے، پتھر سے ٹکرا کر کے موت ہوئی ہے، اور بادشاہ کو کیا ہو گیا؟ یہ بیٹی کا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی مسلمان کے ادھر سے گزر نہیں ہوا ہے؟ کیا کوئی بستی میں مسلمان نہیں رہتا ہے؟ اس سوال کا اس واقعے سے آخر تعلق کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا تم بتاؤ تو پہلے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں رہتا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے، ورنہ جان لو کہ یہ پتھر راستے میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے، یعنی آج سے بے شمار سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، اپنی قوم کو بتا دیا تھا، اپنے ماننے والوں کو پیغام دے دیا تھا کہ راستے سے پتھر ہٹانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر مسلمان اس راستے سے گزرا ہوتا تو وہ ضرور کے ضرور اپنے پتھر ہٹا دیا کرتا۔ یہ مسلمان کے اخلاق تھے، لیکن آج عالم کیا ہے؟ ہم پتھر ہٹانے کی بات تو دور ہے، بلکہ ہم پتھر ڈال دیا کرتے ہیں۔ پتھر ڈالنے سے مراد باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، اس میں سب سے افضل حصہ، سب سے اعلیٰ حصہ کوئی ہے تو افضل قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ کلمہ شہادت ہے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ حصہ کلمہ شہادت ہے، اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے نچلا حصہ، اگر تم ایمان کا سب سے نچلا حصہ دیکھنا چاہتے ہو تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہم آج سے کچھ دور ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہمارے اخلاق سے کوئی قوم اسلام اپنانا تو دور کی بات ہے، اسلام سے متنفر ہوتی نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بہت سی چیزیں کو قربانی، اپنی ذات کی قربانی صرف اس وجہ سے دے دینی چاہیے غیروں کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے ہماری یہ بات اس کو اثر کرتا ہے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ تھوڑا نرم ہو جائے، یا اس کے دل میں جو متنفر خیالات ہیں، جو منفی خیالات ہیں ہمارے بارے میں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ بہتری نظر آ جائے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان تمام باتوں پر عمل نہ کیا گیا، ان تمام باتوں پر غور نہ کیا گیا، تو پھر ایک اور آیت کریمہ سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، یعنی ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کی خلقت کو مضبوط کیا، انہیں طاقتور بنایا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی طرح دوسری قوم کو بدل دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ ارشاد ہے کہ جب کوئی قوم دین اسلام سے روگردانی کرتی ہے، قرآن پاک سے روگردانی کرتی ہے اور احکام شریعہ پر عمل نہیں کرتی ہے، اور جو اس کا سب سے ملی اور اہم فریضہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس پر جب عمل نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف تمہاری محتاج ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اسلام کی بقا تمہارے اوپر ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نہیں کام آؤ گے، تم امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہیں کرو گے تو پھر اسلام دنیا میں پھیل نہیں سکے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے کسی اور قوم کو پیدا کرے گا اور وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں قوموں کو لاتا ہی ایسی جگہ سے ہے جہاں سے لوگوں کا وہم و گمان نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دین میں دنیا میں توحید کی دعوت آخری وقت میں کہاں سے پھوٹی؟ اس جگہ سے پھوٹی جہاں پر 370 یا 360 سے زائد بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ اس سرزمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کی آواز سب سے زیادہ بلند ہوئی، یعنی جہاں سے وحدانیت کا تصور نہیں تھا،
وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں توحید کا پیغام دیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پیغام دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عرب دنیا پر حاوی ہو گئے، مسلمانان عرب دنیا کو حکمراں ہو گئے، لیکن جب ان میں زوال آیا، انہوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا، انہوں نے احکام الہی کو فراموش کر دیا، کتاب اللہ کو پیچھے کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عرب چلے گئے۔ کون آئے دنیا پر حکومت کرنے؟ کس نے دین اسلام کی باغ ڈور سنبھالی؟ فارس والوں نے سنبھالی۔ لیکن جب ان میں بگاڑ آیا وہ بھی چلے گئے۔ پھر کون آیا؟ ترک آئے۔ ترک آپ دیکھیں کون یہ پورا مسلسل سلسلہ ہے، چاہے دین کی حکومتی خدمات ہو، سیاسی خدمات ہو یا علمی خدمات ہو، اولین تو عرب کا اس میں دوڑ دوڑا تھا، لیکن اس کے بعد آپ 100 سال 150 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو عرب نہ حکومت میں تھے نہ علم میں تھے۔ جتنی کتابیں آپ کو بڑی بڑی علم دین میں ملیں گی جو ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، جس کے حوالے دیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب بعض عجمیوں نے جتنی اسلام کی خدمت کی ہے اتنے عرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون ثلاثہ کے بعد عرب نے اتنی خدمت انجام نہیں دی ہے اسلام کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف پیغام دیا کہ اسلام تمہارے بھروسے نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف ہمیں مسلمان ہیں اور ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا کیونکہ ہم ہی سے اسلام کی بقا ہے، یہ غلط فہمی کے شکار ہرگز نہ ہونا، کیونکہ تم سے پہلے عرب گئے، اس کے بعد فارس گئے، اس کے بعد ترکمانستان والے گئے، عجم گئے، اور آج کے زمانے میں آپ اسلام کے مراکز دیکھ لیں، سارے کے ساروں کا حال پختہ ہے، سارے لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ تشویش کے قابل ہیں۔ تو جانتے ہیں اس زمانے میں اسلام کی ربط کہاں ہے؟ جانتے ہیں اس زمانے میں جو میرا خیال کہتا ہے، جو میرا گمان کہتا ہے کہ پھر وہی تاریخ دوہرائی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہترین قوم کو ہمارے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دے گا، اور وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ اس وقت جو خطہ افغانستان کو لا جاتا ہے وہیں سے اسلام کے لیے دوبارہ پرچم بلند ہوگا اور وہیں سے اسلام کی دعوت پھر سے اٹھے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ میری مراد یورپ کا خطہ ہے۔ آپ ابھی ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جس قدر اسلام تیزی سے یورپ میں پھیل رہا ہے، جس قدر اسلام تیزی سے امریکہ میں پھیل رہا ہے، دنیا کے کسی دوسرے خطے میں تاکہ عرب میں بھی اسلام اس قدر تیزی سے نہیں پھیل رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے ہمارے بدلے کا کہ اس سے بہتر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا اور انہیں سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔